السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور میڈیا فوکس کو سبسکرائب کی میں آپ سے گزارش کرتا ہوتا ہوں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اگر اچھا لگے تو اس کو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ گل پلازہ کے واقعے کو تقریباً 5 دن ہو گئے ہیں، اور روزانہ اس میں سے نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں۔ کچھ شہید افراد جو وہاں دب گئے تھے، پھنس گئے تھے، وہ ان کی لاشیں نکلی ہیں، نکلتی جا رہی ہیں۔ تقریباً 26 سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی ڈی سی ساؤتھ کے مطابق اس میں تقریباً 80 سے 85 لوگ دبے ہوئے ہیں، اور جب تک ایک بھی آدمی وہاں اندر کا ہمیں شک ہوگا کہ ہے تو ہم پوری صفائی نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو نکالیں گے۔ کئی لوگوں کی ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو گئی ہیں، اور 50 سے زیادہ لوگوں کی ٹیسٹیں بھی ہوئی ہیں، کیا تاکہ وہ کوئی جو زخمی ہیں وہ بھی ناقابل شناخت ہو رہے ہیں، کوئی جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، کچھ وہ بھی ناقابل شناخت ہیں۔ تو لوگ حیران و پریشان ہیں، خاص کر کے جو نقصان تو ان کا ہوا ہے، کئی تاجر بھی ہلاک ہو گئے ہیں، اربوں روپیوں کا نقصان بھی ہو گیا ہے، 1200 سے زیادہ دکانیں تھیں۔ لیکن جو پیارے ان کے جو بچھڑ گئے ہیں، جو گھر سے نکلے ہیں 8 بجے 7 بجے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ ہمارے گھر والے گئے ہیں کچھ نہ کچھ لے آئیں گے، لیکن وہ خود بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ کئی رکت آمیز مناظر نظر آ رہے ہیں، ان کے بچے رو رہے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے ہاں پراپر جو نقشے ہیں اس پہ عمل درآمد کیا جائے، کہتے ہیں کہ پہلے تو صرف 500 سے زیادہ دکانوں کی منظوری دی گئی تھی گل پلازہ میں، اس کے بعد پھر 780 ہو گئے، پھر 1200 ہو گئے۔ یعنی یہ کس طرح ہو رہے ہیں؟ یہ کے ڈی اے بھی ان میں سے ملا ہوا ہے، حکومت بھی ملی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ، اور وہ لوگ خود بھی لالچ میں آ کے، تاجر جو ہے یا ان کے جو ایسوسی ایشنس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی لالچ میں آ کے جو کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم اور بنائیں، کچھ نہ اور ہمارا کاروبار چلے۔ تو لالچ کی ہمیشہ اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ بچھڑی بلا ہے، یہ لالچ جس نے بھی کی وہ اس نے مار کھائی۔ تو حکومت کے لوگوں کو بھی پیسے ملتے رہتے تھے، کے ڈی اے والوں کو پیسے ملتے رہتے تھے، وہ بھی ان کو آنکھیں بند کر کے نقشے اپروو کر کے دیتے تھے، اور آخر یہ کب تک انسان نے خون کی ہولی کھیلی جائے گی؟ لوگ پریشان ہیں، اور کل ایک تازہ رپورٹ کے مطابق کہ اس کے جلنے کے بعد، گل پلازہ کے جلنے کے بعد، کئی ایسی عمارتوں کو مخدوش اور اس میں جو ہے چانسز ہیں کہ وہ بھی گر سکتی ہیں، ان کے بارے میں سروے کیا جا رہا ہے، اور ابھی سے ان کو نوٹس دیے جا رہے ہیں کہ یہ عمارتیں آپ دکانوں کو بند کریں یا رہائشوں کو ختم کریں، یہ کسی وقت بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، سانحہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جب بھی کوئی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جب اتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، حکومت کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ پھر ان کو وارننگ بھی دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ یعنی 1-2 ہفتہ اس میں تھوڑا سا یہ چلتا ہے، اس کے بعد پھر اس پہ بھی مٹی جم جاتی ہے، اور پھر جیسے یہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یعنی کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تھا۔ ابھی ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی ہو رہے ہیں، اور ایک سیفٹی میئرز بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم 3 دن کے اندر، 7 دن کے اندر ہر دکان پہ جو ہے فائر فائٹنگ کے حوالے سے کوئی اپنے وہ کچھ لگائیں گے تاکہ ہر دکاندار کی سیفٹی محفوظ رہ سکے۔ لیکن کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ 3 دن میں یا ہفتے میں کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اتنے بڑے دعویٰ ہم کیوں کرتے ہیں جو عمل درآمد جس پہ بھی نہ ہو سکے؟ یعنی ایسے لوگ بھی بیچارے شہید ہو گئے جن کی نئی نئی تازہ شادیاں ہوئی تھیں، یا جن کے شادیاں ہونے والی تھیں، نوجوان بچے گئے ہیں، ان کے ماں باپ پہ کیا گزرے گی؟ تو اس کے علاوہ لوگ زمین پہ آ گئے ہیں، اپنے روڈوں پہ آ گئے ہیں، اور اس وجہ سے امن کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو حکومت تو 1-1 کروڑ روپے دے کے ان کو جان چھڑا رہی ہے، لیکن آخر وہ 1 کروڑ روپے کا کیا کریں گے؟ چھوٹا موٹا کاروبار تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ان کو پلاننگ کے ساتھ ان کے لیے اگر کوئی بندوبست کیا جاتا، یہ 1-1 کروڑ روپے رکھ کے کوئی ایسا بندے کو یا ایسے ادارے کو آگے لایا جاتا تاکہ وہ ان کے لیے روزگار کے موقع فراہم کرتے، چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے ایسوسی ایشنز والوں کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، بجائے کہ ان کو نقد یا کیش دینے کے، ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع فراہم کرتے، تو کئی لوگوں کی زندگی، ان کے خاندانوں کی زندگی آگے چل سکتی تھی۔ ابھی بھی اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، ہم امید کرتے ہیں
کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی گول میز کانفرنس بلائی جائے جس میں تاجر حضرات بھی ہوں، سیفٹی میئر والے ادارے بھی ہوں، حکومت بھی ہو، ایون کہ اپوزیشن بھی ہو، جو ہر وقت کسی نہ کسی واقعے سے سیاسی اسکورنگ لوگ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس میں بیٹھیں گے، ان کی تجاویز پہ کو بھی عمل درآمد کیا جائے تاکہ ایسے واقعات سے آدمی بچ سکے، کیونکہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک کرے گا کہ اگر صحیح نمونے سے آدمی کام کرے گا تو اس کو پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری 2 دن سے کافی یہ چوموگیاں شروع ہو گئی ہیں کہ ان کو بھتے کی پرچیاں بھی ملتی تھیں، ان کو دکانداروں کو، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے آگ لگائی ہو، پھر کہا کہ دہشت گردی کا واقعہ بھی ہوتا ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ ہر اسپیکٹ سے ان کی تحقیقات کرے کہ کس طرح ہوا، شارٹ سرکٹ ہوا، نہیں ہوا، کیا ہوا، اور اچانک ہی یہ آگ پورے بلڈنگوں میں پھیل گئی، 3 فلور پہ پھیل گئی۔ اور کچھ بھتے کی پرچیوں کی بات بھی ہو رہی ہے، کوئی ایسوسیشنز کے لوگوں کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ ہر مینٹیننس پہ بہت زیادہ پیسہ لیتے تھے لیکن لگاتے نہیں تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک ایکسپیکٹ کو کور کیا جائے تحقیقات کر کے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ملے۔